آپ کی خدمت میں حاضر ہے راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ لاجونتی، جو اپنے دکھ مجھے دے دو میں پہلا ہی افسانہ ہے۔ آئیے افسانہ دیکھتے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی۔ ہتھ لائی لانی لاجونتی دے بوٹے، یہ چھوئی موئی کے پودے ہیں رے، ہاتھ بھی لگاؤ کملا جاتے ہیں۔ ایک پنجابی گیت۔ بٹوارا ہوا اور بے شمار زخمی لوگوں نے اٹھ کر اپنے بدن پر سے خون پوچھ ڈالا اور پھر سب مل کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے جن کے بدن صحیح و سالم تھے لیکن دل زخمی۔ گلی گلی محلے محلے میں پھر بساؤ کمیٹیاں بن گئی تھی اور شروع میں بڑی تندہی کے ساتھ کاروبار میں بساؤ، زمین پر بساؤ اور گھروں میں بساؤ پروگرام شروع کر دیا گیا تھا۔ لیکن ایک پروگرام ایسا تھا جس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی تھی۔ وہ پروگرام مغویہ عورتوں کے سلسلے میں تھا جس کا سلوگن تھا دل میں بساؤ، اور اس پروگرام کے نارائن بابا کے مندر اور اس کے آس پڑوس بسنے والے قدامت پسند طبقے کی طرف سے بڑی مخالفت ہوتی۔ اس پروگرام کو حرکت میں لانے کے لیے مندر کے پاس ملا شکور میں ایک کمیٹی قائم ہو گئی اور 11 ووٹوں کی اکثریت سے سندر لال بابو کو اس کا سیکریٹری چن لیا گیا۔ وکیل صاحب، صدر چوکی کلاں کا بوڑھا محرر اور محلے کے دوسرے معتبر لوگوں کا خیال تھا کہ سندر لال سے زیادہ جانفشانی کے ساتھ اس کام کو کوئی اور نہ کر سکے گا، شاید اس لیے کہ سندر لال کی اپنی بیوی اغوا ہو چکی تھی اور اس کا نام تھا بھی لاجونتی۔ چنانچہ پربھات پھیری نکالتے ہوئے جب سندر لال بابو، اس کا ساتھی رسولہ اور نیکی رام وغیرہ مل کر گاتے ہتھ لائے کملانی لاجونتی دے بوٹے، تو سندر لال کی آواز ایک دم بند ہو جاتی اور خاموشی کے ساتھ چلتے چلتے لاجونتی کی بابت سوچتا، جانے وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، ہماری بابت کیا سوچ رہی ہوگی اور کبھی آئے گی بھی یا نہیں۔ اور پتھریلے فرش پر چلتے چلتے اس کے قدم لڑکھڑانے لگتے، اور اب تو یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ اس نے لاجونتی کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کا غم اب دنیا کا غم ہو چکا تھا اور اس نے اپنے دکھ سے بچنے کے لیے لوک سیوا میں اپنے آپ کو غرق کر دیا۔ اس کے باوجود دوسرے ساتھیوں کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے اسے یہ خیال ضرور آتا، انسانی دل کتنا نازک ہوتا ہے، ذرا سی بات پر اسے ٹھیس لگ سکتی ہے۔ وہ لاجونتی کے پودے کی طرح ہے جس کی طرف ہاتھ بھی بڑھاؤ تو کملا جاتے ہیں، لیکن اس نے اپنی لاجونتی کے ساتھ بدسلوکی کرنے میں کوئی بھی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ وہ اسے جگہ بے جگہ اٹھنے بیٹھنے، کھانے کی طرف بے توجہی برتنے اور ایسے ہی معمولی باتوں پر پیٹ دیا کرتا تھا۔ اور لاجو ایک پتلی شہتوت کی ڈالی کی طرح نازک سی دیہاتی لڑکی تھی۔ زیادہ دھوپ دیکھنے کی وجہ سے اس کا رنگ سانولا ہو چکا تھا، طبیعت میں ایک عجیب طرح کی بے قراری تھی۔ اس کا اضطراب شبنم کے اس قطرے کی طرح تھا جو پا رہ کر اس کے بڑے سے پتے پر بھی ادھر ادھر اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر لڑھکتا رہتا ہے۔ اس کا دبلا پن اس کی صحت کے خراب ہونے کی دلیل نہ تھی، ایک صحت مندی کی نشانی تھی، جسے دیکھ کر بھاری بھرکم سندر لال پہلے تو گھبرایا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ لاجو ہر قسم کا بوجھ، ہر قسم کا صدمہ، حتیٰ کہ مار پیٹ تک سہ گزرتی ہے، تو اپنے بدسلوکی کو بتدریج بڑھاتا گیا اور اس نے ان حدوں کا خیال ہی نہ کیا جہاں پہنچ جانے کے بعد کسی بھی انسان کا صبر ٹوٹ جا سکتا ہے۔ ان حدوں کو دھندلا دینے میں لاجونتی خود بھی تو ممدد ثابت ہوئی تھی، کیونکہ وہ دیر تک اداس نہ بیٹھ سکتی تھی۔ اس لیے بڑی سے بڑی لڑائی کے بعد بھی سندر لال کے صرف ایک بار مسکرا دینے پر وہ اپنی ہنسی نہ روک سکتی اور لپک کر اس کے پاس چلی آتی اور گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہہ اٹھتی، پھر مارا تو میں تم سے نہیں بولوں گی۔ صاف پتہ چلتا تھا وہ ایک دم ساری مار پیٹ بھول چکی ہے۔ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ بھی جانتی تھی کہ مرد ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں، بلکہ عورتوں میں کوئی بھی سرکشی کرتی تو لڑکیاں خود ہی ناک پر انگلی رکھ کر کہتی، لے وہ بھی کوئی مرد ہے بھلا، عورت جس کے قابو میں نہیں آتی۔ اور یہ مار پیٹ ان کے گیتوں میں چلی گئی تھی۔ خود لاجو گایا کرتی تھی، میں شہر کے لڑکے سے شادی نہ کروں گی، وہ بوٹ پہنتا ہے اور میری کمر بڑی پتلی ہے۔ لیکن پہلی فرصت میں لاجو نے شہر ہی کے ایک لڑکے سے لو لگا لی اور اس کا نام تھا سندر لال، جو ایک بارات کے ساتھ لاجونتی کے گاؤں چلا آیا تھا اور جس نے دلہا کے کان میں صرف اتنا سا کہا تھا، تیری سالی تو بڑی نمکین ہے یار، بیوی بھی چٹپٹی ہوگی۔ لاجونتی نے سندر لال کی اس بات کو سن لیا تھا، مگر وہ بھول ہی گئی کہ سندر لال کتنے بڑے بڑے اور بھدے سے بوٹ پہنے ہوئے ہیں اور اس کی اپنی کمر کتنی پتلی ہے۔ اور پربھات پھیری کے سمے ایسی ہی باتیں سندر لال کو یاد آئیں اور یہی سوچتا، صرف ایک بار لاجو مل جائے تو میں اسے سچ مچ ہی دل میں بسا لوں اور لوگوں کو بتا دوں ان بیچاری عورتوں کے اغوا ہو جانے میں ان کا کوئی قصور نہیں، فسادیوں کی حوصناکیوں کا شکار ہو جانے میں ان کی کوئی غلطی نہیں۔
نہیں۔ وہ سماج جو ان معصوم اور بے قصور عورتوں کو قبول نہیں کرتا، انہیں اپنا نہیں لیتا، ایک گلا سڑک سماج ہے، اسے ختم کر دینا چاہیے۔ وہ ان عورتوں کو گھروں میں آباد کرنے کی تلقین کیا کرتا اور انہیں ایسا مرتبہ دینے کی پریرنا کرتا جو گھر میں کسی بھی عورت، کسی بھی ماں، بیٹی، بہن یا بیوی کو دیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا انہیں اشارے اور کنایے سے بھی ایسی باتوں کی یاد نہیں دلانی چاہیے جو ان کے ساتھ ہوئی، کیونکہ ان کے دل زخمی ہیں، وہ نازک ہیں، چھوئی موئی کی طرح، ہاتھ میں لگاؤ تو کملا جائیں گے۔ گویا دل میں بساؤ پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے محلہ ملا شکور کی اس کمیٹی نے کئی پربھات پھیریاں نکالی۔ صبح 4-5 بجے کا وقت ان کے لیے موزوں ترین وقت ہوتا تھا، نہ لوگوں کا شور، نہ ٹریفک الجھن۔ رات بھر چوکیداری کرنے والے کتے تک بجھے ہوئے تنوروں میں سر دے کر پڑے ہوتے تھے۔ اپنے اپنے بستر میں دبکے ہوئے لوگ پربھات پھیری والوں کی آواز سن کر صرف اتنا کہتے، او وہی منڈلی ہے، اور پھر کبھی صبر اور کبھی تنک مزاجی سے وہ بابو سندر لال کا پروپگنڈا سنا کرتے۔ وہ عورتیں جو بڑی محفوظ اس پار پہنچ گئی تھی، گوبھی کے پھولوں کی طرح پھیلی پڑی رہتی، اور ان کے خامند ان کے پہلو میں ڈنٹلوں کے ان کی طرح اکڑے پڑے پربھات پھیری کے شور پہ احتجاج کرتے ہوئے منہ میں کچھ منمناتے چلے جاتے، یا کہیں کوئی بچہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولتا اور دل میں بساؤ کی فریادی اور اندوہگین پروپگنڈے کو صرف ایک گانا سمجھ کر پھر سو جاتا۔ لیکن صبح کے سمے کان میں پڑا ہوا شبد بیکار نہیں جاتا، وہ سارا دن ایک تکرار کے ساتھ دماغ میں چکر لگاتا رہتا ہے، اور بعض وقت تو انسان اس کے معنی کو بھی نہیں سمجھتا پر گنگناتا چلا جاتا ہے۔ اسی آواز کے ان کے گھر کر جانے کی بدولت ہی تھا کہ انہی دنوں جبکہ مس مردولا سارا بھائی ہند اور پاکستان کے درمیان اغوا شدہ عورتیں تبادلے میں لائیں، محلہ ملا شکور کہ کچھ آدمی انہیں پھر سے بسانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے وارث شہر سے باہر چوکی کلاں پر انہیں ملنے کے لیے گئے۔ مغویہ عورتیں اور ان کے لواحقین کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر سر جھکائے اپنے اپنے برباد گھروں کو پھر سے بسانے، آباد کرنے کے کام پر چل دیے۔ رسالو اور نیکی رام اور سندر لال بابو کبھی مہندر سنگھ زندہ باد اور کبھی سوہن لال زندہ باد کے نعرے لگاتے، اور وہ نعرے لگاتے رہے حتیٰ کہ ان کے گلے سوکھ گئے۔ لیکن مغوی عورتوں میں ایسی بھی تھیں جن کے شوہر، جن کے ماں باپ، بہن اور بھائیوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ آخر وہ مر کیوں نہ گئیں؟ اپنی عفت اور عصمت کو بچانے کے لیے انہوں نے زہر کیوں نہ کھا لیا؟ کنویں میں چھلانگ کیوں نہ لگا دی؟ وہ بزدل تھیں جو اس طرح زندگی سے چمٹی ہوئی تھیں۔ سینکڑوں ہزاروں عورتوں نے اپنی عصمت لٹ جانے سے پہلے اپنی جان دے دی، لیکن انہیں کیا پتا کہ وہ زندہ رہ کر کس بہادری سے کام لے رہی ہیں، کیسے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے موت کو گھور رہی ہیں، ایسی دنیا میں جہاں ان کے شوہر تک انہیں نہیں پہچانتے۔ پھر ان میں سے کوئی جی میں اپنا نام دہراتی، سہاگونتی، سہاگ والی، اور اپنے بھائی کو اس جم غفیر میں دیکھ کر آخر بار اتنا کہتی، تو بھی مجھے نہیں پہچانتا بہاری، میں نے تجھے گودی کھلایا تھا رے، اور بہاری چلا دینا چاہتا۔ پھر وہ ماں باپ کی طرف دیکھتا اور ماں باپ اپنے جگر پر ہاتھ رکھ کر نارائن بابا کی طرف دیکھتے، اور نہایت بے بسی کے عالم میں نارائن بابا آسمان کی طرف دیکھتا جو دراصل کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اور جو صرف ہماری نظر کا دھوکہ ہے، جو صرف ایک حد ہے جس کے پار ہماری نگاہیں کام نہیں کرتی۔ لیکن فوجی ٹرک میں مس سارا بھائی تبادلے میں جو عورتیں لائیں ان میں لاجو نہ تھی۔ سندر لال نے امید و بیم سے آخری لڑکی کو ٹرک سے نیچے اترتے دیکھا، اور پھر اس نے بڑی خاموشی اور بڑے عزم سے اپنی کمیٹی کی سرگرمیوں کو دو چند کر دیا۔ اب وہ صرف صبح کے سمے ہی پربھات پھیری کے لیے نہ نکلتے تھے، بلکہ شام کو بھی جلوس نکالنے لگے، اور کبھی کبھی ایک آدھ چھوٹا موٹا جلسہ بھی کرنے لگے، جس میں کمیٹی کا بوڑھا صدر وکیل کال کا پرشاد صوفی کھنکاروں سے ملی جلی ایک تقریر کر دیا کرتا، اور رسالو ایک پیکدان لیے ڈیوٹی پر ہمیشہ موجود رہتا۔ لاؤڈ اسپیکر سے عجیب طرح کی آوازیں آتی، پھر کہیں نیکی رام محرر چوکی کچھ کہنے کے لیے اٹھتے، لیکن وہ جتنی بھی باتیں کہتے اور جتنے بھی شاستروں اور پرانوں کا حوالہ دیتے، اتنا ہی اپنے مقصد کے خلاف باتیں کرتے، اور یوں میدان ہاتھ سے جاتے دیکھ کر سندر لال بابو اٹھتا، پھر وہ دو فقروں کے علاوہ کچھ بھی نہ کہہ پاتا، اس کا گلا رک جاتا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، اور روحانسا ہونے کے کارن وہ تقریر نہ کر پاتا۔ آخر بیٹھ جاتا، لیکن مجمع پر ایک عجیب طرح کی خاموشی چھا جاتی، اور سندر لال بابو کی ان دو باتوں کا اثر جو کہ اس کے دل کی گہرائیوں سے چلی آتی تھیں، وکیل کال کا پرشاد صوفی کی ساری ناصحانہ فصاحت کو بھاری ہوتا۔
لیکن لوگ وہی رو لیتے، اپنے جذبات کو آسودہ کر لیتے اور پھر خالی ذہن گھر لوٹ جاتے ہیں۔ ایک روز کمیٹی والے سانج کے سمے بھی پرچار کرنے چلے آئے اور ہوتے ہوتے قدامت پسندوں کے گڑھ میں پہنچ گئے۔ مندر کے باہر پیپل کے ایک پیڑ کے ارد گرد سیمنٹ کے تھڑے پر کئی شردھالو بیٹھے تھے اور رامائن کی کتھا ہو رہی تھی۔ نارائن بابا رامائن کا وہ حصہ سنا رہے تھے جہاں ایک دھوبی نے اپنے دھوبن کو گھر سے نکال دیا تھا اور اسے کہہ دیا، میں راجا رام چند نہیں جو اتنے سال راون کے ساتھ رہ آنے پر بھی سیتا کو بسا لے گا، اور رام چند جی نے مہا ستونتی سیتا کو گھر سے نکال دیا، ایسی حالت میں جبکہ وہ گربھوتی تھی۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر رام راج کا کوئی ثبوت مل سکتا ہے؟ نارائن بابا نے کہا، یہ ہے رام راج جس میں ایک دھوبی کی بات کو بھی اتنی ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کمیٹی کا جلوس مندر کے پاس رک چکا تھا اور لوگ رامائن کی کتھا اور سلوک کا ورنن سننے کے لیے ٹھہر چکے تھے۔ سندر لال آخر فکر سنتے ہوئے کہہ اٹھا، ہمیں ایسا رام راج نہیں چاہیے بابا۔ چپ رہو جی، تم کون ہوتے ہو؟ خاموش! مجمع سے آوازیں آئیں اور سندر لال نے بڑھ کر کہا، مجھے بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر ملی جلی آوازیں آئیں، خاموش خاموش خاموش، ہم نہیں بولنے دیں گے، اور ایک کونے میں سے یہ بھی آواز آئی، مار دیں گے۔ نارائن بابا نے بڑی میٹھی آواز میں کہا، تم شاستروں کی مان مرجادہ کو نہیں سمجھتے سندر لال۔ سندر لال نے کہا، میں ایک بات تو سمجھتا ہوں بابا، رام راج میں دھوبی کی آواز تو سنی جاتی ہے لیکن سندر لال کی نہیں۔ انیر لوگوں نے جو ابھی مارنے پر تلے تھے اپنے نیچے سے پیپل کے گولریں ہٹا دی اور پھر سے بیٹھتے ہوئے بول اٹھے، سنو سنو سنو۔ رسالو اور نیکی رام نے سندر لال بابو کو ٹھوکا دیا اور سندر لال بولے، شری رام نیتا تھے ہمارے، پر یہ بات ہے بابا جی، انہوں نے دھوبی کی بات کو تو ستیہ سمجھ لیا مگر اتنی بڑی مہارانی کے ستیہ پر وشواس نہ کر پائے۔ نارائن بابا نے اپنی داڑھی کی کھچڑی پکاتے ہوئے کہا، اس لیے کہ سیتا ان کی اپنی پتنی تھی۔ سندر لال، تم اس بات کی مہانتا کو نہیں جانتے۔ ہاں بابا، سندر لال بابو نے کہا، اس سنسار میں بہت سی باتیں ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی، پر میں سچا رام راج اسے سمجھتا ہوں جس میں انسان اپنے آپ پر بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ سے بے انصافی کرنا اتنا ہی بڑا پاپ ہے جتنا دوسرے سے بے انصافی کرنا۔ آج بھی بھگوان رام نے سیتا کو گھر سے نکال دیا ہے اس لیے کہ وہ راون کے پاس رہائی ہے۔ اس میں کیا قصور تھا سیتا کا؟ کیا وہ بھی ہماری بہت سی ماؤں بہنوں کی طرح ایک چھل اور کپٹ کی شکار نہ تھی؟ اس میں سیتا کے ستیہ اور استے کی بات ہے، یہ راکشس راون کے وحشی پن کی، جس کے 10 سر انسان کے تھے لیکن ایک اور سب سے بڑا سر گدھے کا۔ آج ہماری سیتا نردوش گھر سے نکال دی گئی ہے۔ سیتا، لاجونتی اور سندر لال بابو نے رونا شروع کر دیا۔ رسالو اور نیکی رام نے تمام وہ سرخ جھنڈے اٹھا لیے جن پر آج ہی اسکول کے چھوکروں نے بڑی صفائی سے نعرے کاٹ کے چپکا دیے تھے، اور پھر وہ سب سندر لال بابو زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے چل دیے۔ جلوس میں سے ایک نے کہا، مہا ستی سیتا زندہ باد، مہا ستی سیتا زندہ باد۔ ایک طرف سے آواز آئی، شری رام چند، اور پھر بہت سی آوازیں آئی، خاموش خاموش، اور نارائن بابا کی مہینوں کی ان کی کتھا اکارت چلی گئی۔ بہت سے لوگ جلوس میں شامل ہو گئے، جس کے آگے آگے وکیل کالکا پرساد اور حکم سنگھ محرر چوکی کلاں جا رہے تھے، اپنی بوڑھی چھڑیوں کو زمین پر مارتے اور ایک فاتحانہ سی آواز پیدا کرتے ہوئے، اور ان کے درمیان کہیں سندر لال جا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو بہ رہے تھے۔ آج اس کے دل کو بڑی ٹھیس لگی تھی اور لوگ بڑے جوش کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گا رہے تھے، ہتھ لائیو کملانی نی لاجونتی دے بوٹے۔ ابھی گیت کی آواز لوگوں کے کانوں میں گونج رہی تھی، ابھی صبح بھی نہیں ہو پائی تھی اور محلہ ملا شکور کے مکان 414 کی ہوا ابھی تک اپنے بستر میں کربناک سے انگڑائیاں لے رہی تھی کہ سندر لال کا گرائیں لال چند، جسے اپنا سرخ اثر و رسوخ استعمال کر کے سندر لال اور خلیفہ کالکا پرساد نے راشن ڈپو لے دیا تھا، دوڑا آیا اور یعنی لال چند، اور اپنے گاڑھے کی چادر سے ہاتھ پھیلائے ہوئے بولا، بدھائی ہو سندر لال۔ سندر لال نے میٹھا گڑ چیلم میں رکھتے ہوئے کہا، کس بات کی بدھائی ہو لال چند؟ میں نے لاجو بھابھی کو دیکھا ہے۔ سندر لال کے ہاتھ سے چل گر گئی اور میٹھا تمباکو فرش پر گر گیا۔ کہاں دیکھا ہے؟ اس نے لال چند کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے پوچھا اور جلد جواب نہ پانے پر جھنجھوڑ دیا، وہ آگے کی سرحد پر۔ سندر لال نے لال چند کو
چھوڑ دیا اور اتنا سا بولا کوئی اور ہوگی۔ لال چند نے یقین دلاتے ہوئے کہا نہیں بھیا، وہ لاجو ہی تھی، لاجو۔ تم اسے پہچانتے بھی ہو؟ سندر لال نے پھر سے میٹھے تمباکو کو فرش پر سے اٹھاتے اور ہتھیلی پر مسلتے ہوئے پوچھا، اور ایسا کرتے ہوئے اس نے رسالوں کی چلم حکے پر سے اٹھا لی اور بولا بھلا کیا پہچان ہے اس کی؟ ایک تندولا تھوڑی پر ہے، دوسرا گال پر۔ ہاں ہاں ہاں، اور سندر لال نے خود ہی کہہ دیا تیسرا ماتھے پر۔ وہ نہیں چاہتا تھا اب کوئی خدشہ رہ جائے، اور ایک دم اسے لاجونتی کے جانے پہچانے جسم کے سارے تندولے یاد آ گئے جو اس نے بچپنے میں اپنے جسم پر بنوا لیے تھے، جو ان ہلکے ہلکے سبز دانوں کے مانند تھے جو چھوئی موئی کے پودے کے بدن پر ہوتے ہیں، اور جس کی طرف اشارہ کرتے ہی وہ کملانے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح ان تندولے کی طرف انگلی کرتے ہی لاجونتی شرما جاتی تھی اور گم ہو جاتی تھی، اپنے آپ میں سمٹ جاتی تھی، گویا اس کے سب راز کسی کو معلوم ہو گئے ہوں اور کسی نامعلوم خزانے کے لٹ جانے سے وہ مفلس ہو گئی ہو۔ سندر لال کا سارا جسم ایک انجانی خوف، ایک انجانی محبت اور اس کے مقدس آگ میں پھونکنے لگا۔ اس نے پھر سے لال چند کو پکڑ لیا اور پوچھا لاجو وہ آگے کیسے پہنچ گئی؟ لال چند نے کہا ہند اور پاکستان میں عورتوں کا تبادلہ ہو رہا تھا نا۔ پھر کیا ہوا؟ سندر لال نے اکڑوں بیٹھتے ہوئے کہا کیا ہوا پھر؟ رسالو میں بھی اپنی چارپائی پر اٹھ بیٹھا اور رسالو بھی اپنی چارپائی پر اٹھ بیٹھا اور تمباکو نوشوں کی مخصوص کھانسی کھانستے ہوئے بولا سچ مچ آ گئی ہے لاجونتی بھابھی۔ لال چند نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا واگیا پہ 16 عورتیں پاکستان نے دے دی اور اس کے عوض 16 عورتیں لے لی، لیکن ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہمارے والنٹیئر اعتراض کر رہے تھے کہ تم نے جو عورتیں دی ہیں ان میں ادھیڑ بوڑھی اور بیکار عورتیں زیادہ ہیں۔ اس تنازع پر لوگ جمع ہو گئے اور اس وقت ادھر کے والنٹیئروں نے لاجو بھابھی کو دکھاتے ہوئے کہا تم اسے بوڑھی کہتے ہو؟ دیکھو دیکھو جتنی عورتیں تم نے دی ہیں ان میں سے ایک بھی برابری کرتی ہیں اس کی۔ اور وہاں لاجو بھابھی سب کی نظروں کے سامنے اپنے تندولے چھپا رہی تھی۔ پھر جھگڑا بڑھ گیا، دونوں نے اپنا اپنا مال واپس لے لینے کی ٹھان لی۔ میں نے شور مچایا لاجو بھابھی، مگر ہمارے فوج کے سپاہیوں نے ہمیں ہی مار مار کے بھگا دیا۔ اور لال چند اپنی کرنیاں دکھانے لگا جہاں اسے لاٹھی پڑی تھی۔ رسالو اور نیکی رام چپ چاپ بیٹھے رہے اور سندر لال کہیں دور دیکھنے لگا، شاید سوچنے لگا لاجو ابھی بھی آئی بھی پر نہ آئی، اور سندر لال کی شکل ہی سے جان پڑتا تھا جیسے وہ بیکانیر کا صحرا پھاند کر آیا ہے اور اب کہیں درخت کے چھاؤں میں زبان نکالے ہانپ رہا ہے۔ منہ سے اتنا بھی نہیں نکلتا پانی دے دو۔ اسے یوں محسوس ہوا بٹوارے سے پہلے بٹوارے کے بعد کا تشدد ابھی تک کار فرما ہے، صرف اس کی شکل بدل گئی ہے۔ اب لوگوں میں پہلا سا دریغ بھی نہیں رہا۔ کسی سے پوچھو سامبر والا میں لہنا سنگھ رہا کرتا تھا اور اس کی بھابھی بنتو، تو وہ جھٹ سے کہتا مر گئے، اور اس کے بعد موت اور اس کے مفہوم سے بالکل بے خبر، بالکل آگے چلا جاتا۔ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر بڑے ٹھنڈے دل سے تاجر انسانی مال، انسانی گوشت اور پوست کی تجارت اور اس کا تبادلہ کرنے لگے۔ مویشی خریدنے والے کسی بھینس یا گائے کا جبڑا ہٹا کر دانتوں سے اس کی عمر کا اندازہ کرتے تھے۔ اب وہ جوان عورت کے روپ، اس کے نکھار، اس کے عزیز ترین رازوں اور اس کے تندلوں کے شارع عام میں نمائش کرنے لگے۔ تشدد اب تاجروں کی نس نس میں بس چکا ہے۔ پہلے منڈی میں مال بکتا تھا اور بھاؤ تاؤ کرنے والے ہاتھ ملا کر اس پر ایک رومال ڈال لیتے اور یوں گپتی کر لیتے گویا رومال کے نیچے انگلیوں کے اشاروں سے سودا ہو جاتا تھا۔ اب گپتی کا رومال بھی ہٹ چکا تھا اور سامنے سودے ہو رہے تھے، اور لوگ تجارت کے آداب بھی بھول گئے تھے۔ یہ سارا لین دین، یہ سارا کاروبار پرانے زمانے کی داستان معلوم ہو رہا تھا، جس میں عورتوں کی آزادانہ خرید و فروخت کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ ازبیک ان گنت عوریاں عورتوں کے سامنے کھڑا ان کے جسموں کو ٹوہ کے دیکھ رہا ہے، اور اب وہ کسی عورت کے جسم کو انگلی لگاتا ہے تو اس پر ایک گلابی سا گڑھا پڑ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد ایک زرد سا حلقہ، اور پھر زردیاں اور سرخیاں ایک دوسرے کی جگہ لینے کے لیے دوڑتی ہیں۔ ازبیک آگے گزر جاتا ہے اور ناقابل قبول عورت ایک اعتراف شکست، ایک انفعالیت کے عالم میں ایک ہاتھ سے ازار بند تھامے اور دوسرے سے اپنے چہرے کو عوام کی نظروں سے چھپائے سستیاں لیتی ہے۔ سندر لال امرتسر
سرحد جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ اسے لاجو کے آنے کی خبر ملی۔ ایک دم ایسی خبر مل جانے سے سندر لال گھبرا گیا۔ اس کا ایک قدم فوراً دروازے کی طرف بڑھا، لیکن وہ پیچھے لوٹ آیا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ روٹھ جائے اور کمیٹی کے تمام پلے کارڈوں اور جھنڈیوں کو بچھا کر بیٹھ جائے اور پھر روئے، لیکن وہاں جذبات کا یوں مظاہرہ ممکن نہ تھا۔ اس نے مردانہ نوار اس اندرونی کشاکش کا مقابلہ کیا اور اپنے قدم کو ناپتے ہوئے چوکی کلاں کی طرف چل دیا، کیونکہ وہی جگہ تھی جہاں مغویہ عورتوں کو ڈیلیوری دی جاتی تھی۔ اب لاجو سامنے کھڑی تھی اور ایک خوف کے جذبے سے کانپ رہی تھی۔ وہی سندر لال کو جانتی تھی، اس کے سوا کوئی نہ جانتا تھا، اس کے سوا کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ پہلے ہی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا، اب جبکہ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ زندگی کے دن بتا کر آئی تھی، نہ جانے کیا کرے گا۔ سندر لال نے لاجو کی طرف دیکھا۔ وہ خالص اسلامی طرز کا لال دوپٹہ اوڑھے تھی اور بائیں بکل مارے ہوئے تھی۔ محض عادتاً دوسری عورتوں میں گھل مل جانے اور بالآخر اپنے صیاد کے دام سے بھاگ جانے کی آسانی تھی، اور وہ سندر لال کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہی تھی کہ اسے کپڑے بدلنے یا دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھنے کا بھی خیال نہ رہا۔ وہ ہندو اور مسلمان کی تہذیب کی بنیادی فرق دائیں بکل اور بائیں بکل میں امتیاز کرنے سے قاصر رہی تھی۔ اب وہ سندر لال کے سامنے کھڑی تھی اور کانپ رہی تھی، ایک امید اور ایک ڈر کے جذبے کے ساتھ۔ سندر لال کو دھچکا سا لگا۔ اس نے دیکھا لاجونتی کا رنگ کچھ نکھر گیا تھا اور وہ پہلے کی بنسبت کچھ تندرست سی نظر آتی تھی۔ نہیں، وہ موٹی ہو گئی تھی۔ سندر لال نے جو کچھ لاجو کے بارے میں سوچ رکھا تھا وہ سب غلط تھا۔ وہ سمجھتا تھا غم میں گھل جانے کے بعد لاجونتی بالکل مریض ہو چکی ہوگی اور آواز اس کے منہ سے نکالے نہ نکلتی ہوگی۔ اس خیال سے وہ پاکستان میں بڑی خوش رہی ہے۔ اسے بڑا صدمہ ہوا، لیکن وہ چپ رہا کیونکہ اس نے چپ رہنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اگرچہ وہ نہ جان پایا کہ اتنی خوش تھی تو پھر چلی کیوں آئی۔ اس نے سوچا شاید ہند سرکار کے دباؤ کی وجہ سے اسے اپنی مرضی کے خلاف یہاں آنا پڑا، لیکن ایک چیز وہ نہ سمجھ سکا کہ لاجونتی کا سولایا ہوا چہرہ زردی کے لیے ہوئے تھا اور محض غم سے اس کے بدن کے گوشت نے ہڈیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ غم کی کثرت سے موٹی ہو گئی تھی اور صحت مند نظر آتی تھی، لیکن یہ ایسی صحت مندی تھی جس میں 2 قدم چلنے پر آدمی کا سانس پھول جاتا ہے۔ مغویہ کے چہرے پر پہلی نگاہ ڈالنے کا تاثر کچھ عجیب سا ہوا، لیکن اس نے سب خیالات کا ایک اثباتی مردانگی سے مقابلہ کیا۔ اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے۔ کسی نے کہا ہم نہیں لیتے مسلمران، یعنی مسلمان کی جھوٹی عورت۔ اور یہ آواز رسال و نیکی رام اور چوکی کلاں کے بوڑھے محرر کے نعروں میں گم ہو کر رہ گئی۔ ان سب آوازوں سے الگ کالکا پرشاد کی پھٹتی اور چلاتی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھانس بھی لیتا اور بولتا بھی جاتا۔ وہ اس نئی حقیقت اور اس نئی شدھ کا شدت سے قائل ہو چکا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا آج اس نے کوئی نیا وید، کوئی نیا پران اور شاستر پڑھ لیا ہے اور اپنے اس حصول میں دوسروں کو بھی حصے دار بنانا چاہتا ہے۔ ان سب لوگوں اور ان کی آوازوں میں گھرے ہوئے لاجو اور سندر لال اپنے ڈیرے کو جا رہے تھے، اور ایسا جان پڑتا تھا جیسے ہزاروں سال پہلے کے رام چند اور سیتا کسی بہت لمبے اخلاقی بنواس کے بعد اجودھیا لوٹ رہے ہیں۔ ایک طرف تو لوگ خوشی کے اظہار میں دیپ مالا کر رہے ہیں اور دوسری طرف انہیں اتنی لمبی اذیت دیے جانے پر تعصب بھی۔ لاجونتی کے چلے آنے پر بھی سندر لال بابو نے اسی شدت سے دل میں بساؤ پروگرام کو جاری رکھا۔ اس نے قول اور فعل دونوں اعتبار سے اسے نبھا دیا تھا، اور وہ لوگ جنہیں سندر لال کی باتوں میں خالی خول جذباتیت نظر آتی تھی قائل ہونا شروع ہوئے۔ اکثر لوگوں کے دل میں خوشی تھی اور بیشتر کے دل میں افسوس۔ مکان 414 کی بیوہ کے علاوہ محلہ ملا شکور کے بہت سی عورتیں سندر لال بابو سوشل ورکر کے گھر آنے سے گھبراتی تھیں، لیکن سندر لال کو کسی کی اعتنا یا بے اعتنائی کی پرواہ نہ تھی۔ اس کے دل کی رانی آ چکی تھی اور اس کے دل کا خلا پٹ چکا تھا۔ سندر لال نے لاجو کے سورن مورتی کو اپنے دل کے مندر میں استھاپت کر لیا تھا اور خود دروازے پر بیٹھا اس کی حفاظت کرنے لگا تھا۔ لاجو جو پہلے خوف سے سہمی رہتی تھی، سندر لال کے غیر متوقع نرم سلوک کو دیکھ کر آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ سندر لال لاجونتی کو اب لاجو کے نام سے نہیں پکارتا تھا، وہ اسے کہتا تھا دیوی، اور لاجو انجانی خوشی سے پاگل ہوئی جاتی تھی۔ وہ کتنا چاہتی تھی کہ سندر لال کو
اپنی واردات کہہ سنائے اور سناتے سناتے اس قدر روئے کہ اس کے سب گناہ دھل جائیں۔ لیکن سندر لال لاجو جو کہ وہ باتیں سننے سے گریز کرتا تھا اور لاجو اپنے کھل جانے میں بھی ایک طرح سے سمٹی رہتی۔ البتہ جب سندر لال سو جاتا تو اسے دیکھا کرتی اور اپنی اس چوری میں پکڑی جاتی اور اپنے اس چوری میں پکڑی جاتی۔ جب سندر لال اسے دیکھا کرتی اور اپنی اس چوری میں پکڑی جاتی۔ جب سندر لال اس کی وجہ پوچھتا تو نہیں یوں ہی اوں کے سوا اور کچھ نہ کہتی اور سارے دن کا تھکا ہارا سندر لال پھر اونگ جاتا۔ البتہ شروع میں ایک دفعہ سندر لال نے لاجونتی کے سیاہ دنوں کے بارے میں صرف اتنا پوچھا تھا، کون تھا وہ؟ لاجونتی نے نگاہیں نیچی کرتے ہوئے کہا، جمعہ۔ پھر وہ اپنی نگاہیں سندر لال کے چہرے پر جمائے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن سندر لال ایک عجیب سی نظروں سے لاجونتی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور ان کے بالوں کو سلا رہا تھا۔ لاجونتی نے پھر آنکھیں نیچے کر لی اور سندر لال نے پوچھا، اچھا سلوک کرتا تھا وہ؟ ہاں۔ مارتا تو نہیں تھا؟ لاجونتی نے اپنا سر سندر لال کی چھاتی پر سرکاتے ہوئے کہا، نہیں۔ اور پھر بولی، وہ مارتا نہیں تھا پر مجھے اس سے زیادہ ڈر آتا تھا۔ تم مجھے مارتے بھی تھے پر میں تم سے ڈرتی نہیں تھی۔ اب تو تم نہ مارو گے؟ سندر لال کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے اور اس نے بڑی ندامت اور بڑے تعصب سے کہا، نہیں دیوی، اب نہیں ماروں گا۔ دیوی، لاجونتی نے سوچا اور وہ پھر آنسو بہانے لگی اور اس کے بعد لاجونتی سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی، لیکن سندر لال نے کہا، جانے دو بیتی باتیں، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ اس میں قصور ہے ہمارے سماج کا، جو تجھ ایسی دیویوں کو اپنے ہاتھ عزت کی جگہ نہیں دیتا، وہ تمہاری ہانی نہیں کرتا، اپنی کرتا ہے۔ اور لاجونتی کے من ہی میں رہی وہ کہہ نہ سکی، اور لاجونتی کے من ہی میں رہی وہ کہہ نہ سکی ساری بات، اور چپکی دبکی پڑی رہی اور اپنے بدن کی طرف دیکھتی رہی، جو کہ بٹوارے کے بعد اب دیوی کا بدن ہو چکا تھا، لاجونتی کا نہ تھا۔ وہ خوش تھی، بہت خوش، لیکن ایک ایسی خوشی میں سرشار جس میں ایک شک تھا اور وسوسے۔ وہ لیٹی اچانک بیٹھ جاتی، جیسے انتہائی خوشی ان کے لمحوں میں کوئی آہٹ پا کر یکایک اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جب بہت سے دن بیت گئے تو خوشی کی جگہ پورے شک نے لے لی، اس لیے نہیں کہ سندر لال بابو نے پھر وہی پرانی بدسلوکی شروع کر دی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ لاجو سے بہت ہی اچھا سلوک کرنے لگا تھا، ایسا سلوک جس کی لاجو متوقع نہ تھی۔ وہ سندر لال کی وہ پرانی لاجو ہو جانا چاہتی تھی جو گاجر سے لڑ پڑتی اور مولی سے مان جاتی، لیکن اب لڑائی کا سوال ہی نہ تھا۔ سندر لال نے اسے یہ محسوس کرا دیا جیسے وہ لاجونتی کانچ کی کوئی چیز ہے جو چھوتے ہی ٹوٹ جائے گی، اور لاجو آئینے میں اپنے سراپا کی طرف دیکھتی اور آخر اس نتیجے پر پہنچتی کہ وہ اور تو سب کچھ ہو سکتی ہے پر لاجو نہیں ہو سکتی۔ وہ بس گئی پر اجڑ گئی۔ سندر لال کے پاس اس کے آنسو دیکھنے کے لیے آنکھیں تھیں اور نہ آہیں سننے کے لیے کان، پر بھات پھیریاں نکلتی رہیں اور محلہ ملا شکور کا سدھارک رسالو اور نیکی رام کے ساتھ مل کر اسی آواز میں گاتا رہا، ہتھ لائیو کم لائنی لاجونتی دے بوڑے۔ آج کے لیے اتنا ہے، پھر ملیں گے کسی اگلے ویڈیو میں۔